وجود میں آتی ہے ولایت یہ وجود کیسے پاتی ہے، یعنی قربت کیسے ہوتی ہے، ایک دوسرے سے قربت کیسے ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیسے قربت ہوتی ہے، کوئی آدمی ایک دوسرے کے نزدیک کیسے آتا ہے، کس بنا پہ آتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ کہتے ہیں تب کوئی کسی کے نزدیک دی جاتی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہی سوال مصحف ناطق مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ جوان کسے کہتے، تو کسی نے کہا کہ فرزند رسول لڑکا اگر 18 سال کا ہے تو جوان ہے، 15 سال کا ہے تو جوان ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہے تو جوان ہو جاتا ہے، بس جس کے جتنا جیسا سمجھ میں آیا وہ ویسا جوانی کی تعریف کرتا رہا، جوانی کی وضاحت کرتا رہا، بس جسے جیسا معلوم تھا اس نے ویسا بتا دیا۔ پھر آخر میں ایک صاحب معرفت جوان ہوتا کون ہے، تو امام نے فرمایا کہ جوان اسے نہیں کہتے، یہ تو عمر کے اعتبار سے جوان ہوتا ہے، بس دیکھیں ولایت کے معنی دیکھیں کہ یہ تو عمر کے اعتبار سے جوان ہوتا ہے، جوان وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہی جوان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ عمر کے اعتبار سے جوان ہوتا ہے آدمی، اب یہاں ایمان کے اعتبار سے بھی دیکھے جوان، ارے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا جوان ہوتا ہے۔ جوان کون ہوتا ہے؟ ایک شخص آیا، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول ایسا ہے، دیکھیں امین اور مامون دونوں بھائی آپس میں جنگ کر رہے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید اور اس کا چھوٹا بھائی امین رشید، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہارون کے بعد جانشین کون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لڑ کس بات پہ رہے تھے کہ امین جو تھا وہ زبیدہ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بنی عباس کی نسل سے تھا، عرب کی نسل سے تھا، اور امین جو تھا یہ ایک کنیز کا آپس میں لڑنے لگے، بس اب توجہ دیکھیں جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہی جوان ہوتا ہے، اور دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک مشہد جسے آج کہتے ہیں خراسان، مولا آپ کو 8ویں امام کی زیارت کرنا، مشہد جو خراسان کہلاتا تھا وہ شیعوں کا مرکز کہلاتا تھا، ٹھیک ہے، شیعوں کا ایک بہت بڑا مرکز کہلاتا، ایک بڑا مرکزی مقام تھا، بہت بڑی جن سنکھیا تھی، وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا امام کی بارگاہ میں۔ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں کروں، ڈیلیگیشن جو آتے تھے نا وہ کوئی غریب آدمی نہیں آپ آتے تھے، جو اپنے قبیلے کے رئیس و سردار ہوتے تھے نا وہ آتے تھے، یعنی جن کی باتوں کا سماج پہ اثر پڑتا ہو وہ لوگ آتے تھے، ایسی نہیں کوئی بھی اٹھایا اور آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے کہ صاحب میں ان کا نمائندہ ہوں، یہ کوئی ایم پی ایم ایل اے کا ٹکٹ کوئی تھا کہ جس کو سمجھ میں آئے وہ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ افراد کر لے اور ہماری حکومت قائم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو
کہ سب سے پہلی بات تو بتاؤں، اگر یہ صاحب ایمان ہوتا نا تو امامت کو آئیڈیا نہ دیتا. بے شک یاد رکھیں، ہم امامت کو کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتے، ہم ولایت کو کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتے، کیونکہ ولی ہمارے ماں باپ بھی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بیٹا اپنے باپ کو کوئی آئیڈیا دینے لگتا ہے تو باپ بڑھ کے کہتا ہے اچھا تجھ سے زیادہ دنیا دیکھی، ہمیں آئیڈیا دینے آیا ہے، ہمیں آئیڈیا دے رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ امام، وہ انسان کہ جس کی تلوار 70 نسلوں کو پہچان لے، اس کو آئیڈیا دینے والا کتنا بودھا جانور ہوگا. اب بیکار انسان ہوگا وہ. اچھا اگر امام ڈائریکٹ منع کر دیتے تو ہو سکتا ہے ناراض ہو کے چلا جاتا، لیکن امام نے پریکٹیکل کر کے بتایا، پریکٹیکل کر کے یہ بتایا کہ امام نے جلتے ہوئے تندور کی طرف دیکھ کے کہا کہ اچھا بہت جانے والے ہو، ہاں ایک کام کرو تندور میں اتر جاؤ. اس گرمی میں نے یہ جملہ گرم کہا ہے، آپ نے کتنی گرمی محسوس کی آپ جانے. ٹھیک ہے، ادھر تندور میں کود کے دکھاؤ، کودو تو جو اس نے تندور کا نام سنا تو پہلے دان دیکھا، دیکھے کہا بولے مولا اپنے شردھالو کو جلائی دو گے. کیا ارادہ ہے؟ اچھا تمہارا شردھالو ہے. اب ایک منٹ ہو، لیکن جو ایمان ہوتا ہے جس کے پاس وہی جوان ہوتا ہے. صحیح بات ہے. کرو اب اتنے میں ہارون مکھی آتے ہوئے نظر آئے اور ہارون سے کہا کہ ہارون تندور میں اتر جاؤ. ہارون تندور میں اتر جاؤ. ہارون نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کس لیے، بس ہارون تندور میں اتر گئے. ہارون تندور میں اتر گئے اس لیے کہ ہارون کو اتنا ایمان تھا امام پر، اتنا ایمان تھا امام پر کہ جو تندور میں اترنے کے لیے کہہ سکتا ہے وہ جلنے سے بچا بھی سکتا ہے. امامت پر ایمان اتنا ہے کہ پتا ہے کہ جو ہم کو تندور میں اتار سکتا ہے وہ زندہ بھی نکال سکتا ہے. اس کی ولایت اتنا پاور رکھتی ہے، ارے جس کا جد مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دے، جو مجھے تندور سے بھی زندہ نکال دے. کا ایمان ہے نا ہارون رشید، ہارون کا، ہارون مکی کا کیا ایمان ہے. تو اچھا اب جب تندور میں اتر گئے تو امام نے پھر اور پریکٹیکل کیا. تو کیا کیا کہ تندور کا ڈھکن بند کر. اب جو بچے کچھ کیسا ہو رہا تھا یہ بتاؤ، کیسے محل ہو رہے تھے، بتاؤ وہاں کون ایم پی بنا تھا، کون اب ایم ایل اے بنا ہے، یہ بتاؤ. وہ اشارہ جواب دے، وہ جواب کیا دے، وہ پہلے تندور کو دیکھ، پھر امام کو دیکھ، تندور کو دیکھ. جب نہیں رہا گیا نا تو بندہ صبر ہو گیا. اب وہ امام سے کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول نکال لیجیے نا، آپ تو جلدی خاکستر ہو گئے ہوں گے، سہا ہو گئے ہوں گے، نکالیے. امام نے فرمایا اچھا. نے تندور کھولا، تندور جیسے ہی کھولا نا تو معلوم ہے اس نے کیا دیکھا، بالکل اس نے ایسے دیکھا جیسے نارے نمرودی میں ابراہیم بیٹھے ہوئے سبوح القدوس
تو فوراً اس کے ایمان کو اور جوانی عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر ایسے 72 ہو جائے تو ہم پر قیام واجب ہو جاتا ہے۔ صلوات جوان کون ہوتا ہے؟ جوان انسان کو مزاج رکھتا ہے کہ انسان مزاج سے جوان ہوتا ہے۔ مزاج میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ مزاج بوڑھا نہیں ہوتا ہے، مزاج کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں رکھتی۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مزاج صاحبان ایمان سے ملتا ہے تو آپ بھی جوان ہیں، وہ بھی جوان ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہی جوان ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، انہیں بوڑھوں کا سردار بنا دو۔ ارے بات تو یہ ہے کہ جنت میں جائے گا وہی کہ جو صاحب ایمان ہوگا۔ بہت کمزور ہو گئی جوان نہیں ہوا، نہیں، جسم کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایمان کی طاقت ہوتی جو انسان کو جوان کرتا ہے۔ پتہ ہے اصحاب کہف جو تھے نا، اصحاب کہف یہ سب 60 سال کی عمر کے انسان تھے۔ پھر سے کہوں جملہ، اصحاب کہف 60 سال کے انسان تھے، ٹھیک ہے، مگر جب انہوں نے دقیہ نوس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کہی نا تو ان کو بات کرتا ہوا دیکھ کے قرآن مجید نے کہا کہ یہ جوان ہے۔ یہ جوان ہے، کیوں؟ تو یہاں سے قرآن مجید کے سورہ کہف نے ہمیں یہ سبق دیا، جوان وہ ہوتا ہے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، وہ جوان ہوتا ہے۔ اصحاب کہف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو جوان کہلائے۔ ارے اصحاب کہف کا ایمان جن کا صدقہ اتارے اسے سیدہ شباب اہل جنت کہتے ہیں۔ اصحاب کہف جن کے ایمان کی بنائیں لے۔ اچھا چلیے آپ کو ایک منظر اور دکھاؤں، وہ تو ہے نا، مجھے کام ہو رہا ہے نا، سلوات محمد وعلى محمد۔ جوان اور دکھاتا ہوں، دیکھیں قوم پکنک منانے کے لیے گئی جب پکنک ڈے آیا، ٹھیک ہے، اور پکنک منانے کے لیے جب باہر گئی تو ایک جوان کو موقع مل گیا۔ اب وہ جوان اس نے کیا کیا کہ اس قوم کے عبادت خانے میں چلا گیا، عبادت خانے میں گھس گیا اور لے کے ہاتھ میں ہتھوڑا، بڑا، اور جانے کے بعد جیسی بتوں کو دیکھا، اس کو توڑ، اس کو پھوڑ، اس کے مار، اس کو پٹا، سب ہتھوڑے سے لے کے مرمت پر ڈالی سب، اور سب کو توڑ پھوڑ کے وہ جوان باہر نکل آیا۔ اور جب یہ ساری قوم پلٹ کے آئی، اب جب دیکھا سارے ہمارے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے، کسی کا مقدر ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی آنکھ ٹوٹی، کسی کا پیر ٹوٹا، اور سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے۔ اچھا اس نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جو سب کو توڑ دیا تھا نا، ان میں جو سب سے بڑا رہ گیا تھا اس کے گلے میں وہ ہتھوڑا ڈال دیا تھا، ہتھوڑا ڈال دیا تھا۔ اچھا وہ ہتھوڑا جوان کا بہت مشہور بھی تھا، تاریخ نے اس کو نہیں دہرایا، بہت مشہور ہتھوڑا تھا اس آدمی کا۔ اب وہ جب ڈال دیا وہ چلے گئے۔
اب جتنے بھی سردار تھے انہوں نے آنے کے بعد ایک ایک آدمی کی شکل دیکھی کہ یہ بھی اپنی پارٹی کا ہے، یہ بھی اپنے خیمے کا ہے، یہ بھی اپنے گروپ کا ہے، یہ بھی اپنی پارٹی کا ہے، یہ بھی اپنا آدمی ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، ہم اسے بھی پہچانتے ہیں۔ تو جب سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں تو پھر یہ کیا کس نے؟ تو وہی کھڑے ہو کر جب سردار نے یہ بات کہی تو قرآن مجید کو اتنی اچھی وہ بات لگی کہ قرآن مجید نے ریکارڈ کر دیا۔ اس بات کو میں کیسے اپنے دل کے خون سے سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کتنی اچھی بات لگی قرآن مجید کو اس سردار کی۔ کہا یقالو سمینا فتن یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ہے اس کا نام ابراہیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فضاحت ہے نا قرآن مجید کی۔ ابراہیم کا نام پہلے نہیں لیا، پہلے صفت بتائی کہ وہ جوان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے صفت بتائی وہ جوان ہے، مطلب یہ ہے کہ القاب مانگنے سے پہلے اس کے لیے کچھ کام کر کے دکھاؤ، کام کرو گے وہ القاب دینا جائے گا۔ وہ القاب وہ دے گا، نام وہ دے گا، اس کے لیے کام تو کرو۔ کیا کہا؟ آلو سمینا فتن، ایک آدمی کا ہم نے سب نے سنا۔ آلو سمینا، ہم نے سنا ہے، فتن ایک جوان ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو اپنے زمانے کے بتوں کو توڑ دے وہ جوان ہے۔ جو اپنے زمانے کے بتوں کو توڑ دے وہ جوان ہے۔ اللہ اللہ، یہ میرے مولا، اب میرے سمجھ سے باہر بات ہو گئی کہ میں جذبہ ایمان ابراہیمی کا کتنے سے ضرب دوں کہ ایک کو پانا تو اب جس کو پانا وہ محمد مصطفیٰ، اس نے بتوں کو توڑا۔ ارے جس کا بیٹا محمد کے دوش میں کھڑے ہو کے بتوں کو توڑا۔ ابراہیم بتوں کو توڑے تو قرآن مجید جوان کہے، اور اس شخصیت کا کیا کہنا جس کے گود کا پالا محمد بنا ایک علی۔ محمد بنا ایک علی۔ اب ابراہیم کے لیے کہتا ہے قرآن مجید آگے چل کے کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جب ابراہیم کا امتحان لیا ہے نا، یہ آیت ہے نا، اب جب امتحان لے لیا فاتمہن، تو جب ابراہیم کا امتحان فاتمہن پورا ہو گیا، تمام ہو گیا، انی جائلوں کا للناس اماما، انی جائلوں کا للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو یہ بتائیے یہ امتحان جو تمام ہوا تو خالی بتوں کو توڑ کے تھوڑے ہوا۔ ابراہیم کے لیے جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے نا، یہ ساری ابراہیم کی سیرت اور یہ تمام کے تمام امتحان دینے کے بعد یہ پتہ ہے یہ کب ہوا، یہ جملہ، یہ آیت کب آئی ہے؟ یہ آیت اس وقت آئی ہے جب ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ چکے تھے۔ بتائیں ابراہیم نے ہر امتحان اللہ کی بارگاہ میں بالکل جسے کہنا چاہیے پر چشم تسلیم کر کے دیا۔
لیکن جب بیٹے گلے پہ چھری رکھنے کی بات آئی نا، میں نے کیا کہا قربانی قربت، قربت قربانی سے تو ہوتی ہے۔ تو جب بیٹے گلے پہ چھری رکھ دی نا تو اس کے بعد یہ آیت آئی آتمہن کہ ابراہیم کا امتحان تمام ہو گیا۔ تو ابراہیم جب یہ امتحان دینے جا رہے تھے نا تو اس سے پہلے انداز کلام دیکھیے ابراہیم کا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ صاحبان اولاد ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ ابراہیم 90 سال کی عمر میں اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے لال میں نے مینا کے میدان میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے۔ اچھا ابراہیم اگر پکڑ کے ڈائریکٹ لے بھی جاتے اسماعیل کو تو شریعت پکڑ لیتی؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ باپ ہے، بیٹے کے اوپر حق رکھتا ہے، لے گیا۔ آپ ہے نا، بیٹے کے اوپر حق رکھتا ہے، لے گیا۔ لیکن بیٹے سے مشورہ کر کے یہ بتا دیا کہ اس امتحان میں صرف ابراہیم شامل نہیں ہے، اسماعیل بھی ہے۔ اسماعیل کی بھی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ فانظر ماذا تری، میرے لال تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو لیجیے صاحب، بیٹے نے کہا یا اباتی فلما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا یہ خواب نہیں ہے، بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اسے کر گزریے۔ تو ابراہیم کے خواب کو اسماعیل کہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تو پتہ چلا نبی کو پہچاننے کے لیے وہ نگاہ ہونی چاہیے کہ جو نبوت جیسی نگاہ رکھتا ہے۔ نبی کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا، بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ بات پوری ہو گئی، ہاں ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اچھا لوگوں کا امام بنایا ابراہیم کو کب؟ جب ایک بیٹے کو لٹایا، جوان جب بتوں کو توڑا تب کہا، اب جب بیٹے کو لٹایا، ایک بیٹے کو لٹایا تو لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم تم نے ایک بیٹے کو لٹایا ہے اور تم امام بن گئے۔ ابراہیم ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ میں نے تو تاریخ میں دیکھا ہے کہ ابو طالب نے اپنے 4 بیٹوں کو لٹایا ہے۔ ابو طالب اپنے 4 بیٹوں کو لٹائے اور امت مسلمہ یہ کہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ہے نا یہ ظلم۔ آپ دیکھیں اندرا گاندھی کے زمانے میں بھی اور 2014 کے بعد بھی ایک لفظ زیادہ بہت پرچلت میں آیا ہے، بہت زیادہ بولا جانے لگا ہے، کالا دھن۔ کالا دھن، ارے جو ایمان ابو طالب کا انکار کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، کالا دھن ہی ہے۔ ابراہیم ایک بیٹے کو لٹائے تو لوگوں کا امام بنا دیا جائے۔ ابو طالب 4 بیٹوں کو لٹائے، اب مسلمان الزام لگائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں یہ بستر پہ لٹانے والی جو پریکٹس ہے 4 بیٹوں کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس پریکٹس سے
کہ شب ہجرت بس وہی لیٹ سکتا ہے جس کو پریکٹس کرائی گئی ہو. واہ 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 شب واہ. ہجرت ہر کوئی نہیں لیٹ سکتا. اچھا یہاں پہ ایک ظریف نکتہ ہے، ایک بہت شاندار نکتہ آپ کی خدمت میں، آپ کی سماعتوں کے اندر اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں روایت کہتی ہے کہ علی بستر پہ لیٹ کے ہو بہو رسول بن گئے. ایک تو ہے لگتا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. نہیں رسول کے بستر پر لیٹے علی بس ہو بہو رسول بن گئے. ہو بہو رسول بن گئے. اچھا ایک بات بتائیے کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کسی دوسرے کی جب نقل کرتے تو ہو بہو سیم ٹو سیم ویسی نقل کر دیتے جیسا وہ ہوتا ہے. کسی کے بولنے کی اسٹائل، کسی کے چلنے کا انداز بالکل ہو بہو ویسے ہی کر دیتے جیسا وہ سامنے والا ہو. تو کچھ نقال اتنے اچھے ہوتے نقل کرنے میں، کچھ نقال اتنے ماہر اتنے اچھے ہوتے نقل کرنے میں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اصل وہ ہے کہ یہ ہے. واہ ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ علی نے نقل کی ہوگی، واہ علی نے نقل کی ہوگی. بیوقوف ایسی باتیں نہیں کرتے. دیکھو بات یہ کہ جب انسان نقل جبھی تک کرتا ہے جب تک اس کی عقل باقی رہتی ہے. واہ 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 واہ. نقل انسان کب اتارے گا؟ جب تک عقل باقی ہے. اور سویا ہوا انسان مرا ہوا انسان برابر ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنا اس علی کا کہ اگر جو جاگے تو محمد لگے، سو جائے تو محمد لگے. واہ 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 واہ. یہ جاگتے ہوئے تو ہو سکتا ہے، سوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. واہ سوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. ارے کیا کہنا اس تربیت کا کہ جس کا بیٹا سو جائے تو اس کا بیٹا محمد لگے. واہ واہ واہ. کیا کہنا ایسے معلم کا جسے ابو طالب کہتے ہیں. واہ 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 واہ. جسے ابو طالب کہا جائے گا کہنا اس معلم کا. اگر مسلمان اسے کہے کہ یہ صاحب ایمان ہے تو حضرت محترم سہمت میں تمام کر دیں کہ جوان وہی ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہے. صاحب ایمان ہوگا وہی جوان. اور ظاہر سی بات ہے جس کے دل کی زمین نرم ہوگی نا وہی صاحب ایمان ہوگا. واہ صاحب ایمان وہی ہوگا جس کے دل کی زمین نرم ہوگی. یعنی کسان اس زمین پر اپنا بیج ڈال کر برباد نہیں کرتا کہ جو اگنے کے قابل نہ ہو. واہ 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 واہ. اور نہ کسان اس زمین کو کبھی خریدتا ہے کہ جو بنجر رہا کرتی ہے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. بنجر زمین کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. قیمت اس زمین کی ہوتی جس میں آسانی سے ڈول بن جائے، جس میں برہ کھول کے پانی بھی بہا دیا جائے. ٹھیک ہے. اور زمین کسان کی نگاہ میں وہی زیادہ قیمت رکھتی ہے کہ اگر اسے جوتا جائے تو اس قابل ہو کہ دانہ اگر بویا جائے تو سر سبز و شاداب ہو جائے. ٹھیک ہے. ایمان کا پودا اسی دل کی زمین میں ہوگا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا. ہاں. اور ہر زمین کی ہر دل کی زمین اس قابل نہیں ہوتی. کسان سب سے اچھا ماہر وہی ہوتا ہے کہ جو زمین کی پہچان رکھتا ہو. دوسرے کسان آگے اس سے ہی مشورہ کرتے ہیں یہ دریا بک رہی ہے، خریدوں یا نہ خریدوں. کون سی دریا؟ ارے اس دگڑے کے پاس، اس بٹیا کے پاس. ٹھیک ہے.
اب بھی نہیں سمجھا. ارے کون سی بٹیا, ارے کون سا دگڑا؟ کہا کہ وہ جو دگڑے کے پچھائے میں ہو, دریا جو ہے تو وہ بٹیا کے جو ہے تو وہ پہاڑ رخ والی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ایسی بات ہے, جو کسان زمین کو پہچانتا ہو نا, اس کی پہچان کی وجہ سے زمین کی کسان کی قیمت ہوتی ہے, جو زمین کو پہچاننا جانتا ہو. ٹھیک ہے, لیکن کیا کہنا اس کسان کا, کیا قیمتی رائے, کیا قیمتی مشورہ تھا اس کسان کا, کہ جس نے ایک زمین کو ایک بیج ایسا دیا کہ دینے کے بعد پتہ کر لیا کہ یہ زمین اس قابل ہے کہ یہ سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے. ارے اس کسان نے ایک بیج بویا تھا, وہ بیج یہ کہہ کے کہ حضور کیا چاہتا ہے قیمت ماتم میں ہوئے. بیج ہے جو بویا ہے حسین نے حضور کے قلب کی زمین پر. اب جیسے ہی بیج زمین کے حوالے کیا نا, تو زمین بھی اتنی وفادار تھی, زمین بھی اتنی زرخیز تھی, جواب دیا کہ فرزند رسول, اگر تمہاری ماں فاطمہ کے سوا کوئی اور ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا. بس جیسے ہی یہ جملہ سنا, بس حسین سمجھ گئے کہ یہ زمین اس قابل ہے کہ اس کی اگر آبیاری کی جائے تو یہ پھل دینے قابل ہے, یہ اگانے قابل ہے, یہ زرخیز ہے. بس لہذا اس زمین کے حوالے یہ بیج کیا, اور بیج کو زمین کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو یہ کہا کہ حر اب تیرا جہاں جی چاہے وہاں لے جا. تیرا جہاں جی چاہے وہاں لے جا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ جس کے سینے میں, جس کے قلب میں فاطمہ کے نام کا بیج بویا جائے وہ زمین ہریالی ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. وہی زمین ہریالی ہوگی, وہ زمین ہریالی ہوگی جو باغ فدق سے جڑی ہوئی ہوگی. بے شک بے شک. وہی زمین ہریالی ہوگی. اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھ چکے, خود اپنی بھی شہادت دے چکے, خود اپنی بھی شہادت دے چکے. اب یہاں سے مسائل ہیں اور یہ مسائل میں آہستہ سے پڑھوں گا, آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہے. جب حسین مدینے سے چلے تھے نا, تو ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو حسین ابن علی ہیں, یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں نا, یہ علی کے لال ہیں, یہ فاطمہ کے چاند ہیں, یہ حسن کی قوت بازو ہے. ارے بھائی کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ انہیں ڈرایا ہی تو جا رہا ہے. آج 4 محرم آ گئی ہے, 4 تھی, اب 5 کی شب آنے والی, 5 کی شب ہے, 5 تاریخ کل آنے والی ہے. سب کے دماغ میں یہی ہے, جو بھی سن رہا ہے نا, ارے یہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے. کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ یزید انہیں ڈرا اس لیے رہا ہے تاکہ یہ بیعت کر لیں. انہیں بس ڈرا رہے ہیں خالی, انہیں مارے گے تھوڑے, انہیں قتل نہیں کریں گے. کون ہے جو حسین کو قتل کرے گا؟ کون ہے جو حسین کی گریبان کاٹ ڈالے گا؟ نہیں, یہ ڈرا رہے ہیں. لیجیے صاحب, لشکر پہ لشکر آنے لگے, لوگ پھر بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ڈرا رہے ہیں. پانی بند کر دیا, پھر بھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ انہیں پانی سے ڈرا رہے ہیں. انہیں ڈرا رہے ہیں بس. اللہ اکبر. لیکن جب قتل کا بازار گرم ہوا نا, اور حر بھی شہید ہو گئے, تو حر کے قبیلے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ حر شہید ہو گئے.
वालों को जब पता चला ना कि हुर शहीद हो गए हैं, तो हुर के कबीले वालों ने मीटिंग की कि वो फर्जंद रसूल है, मोहम्मद मुस्तफा के लाल है, चलो उन्हें शहीद कर भी दिया गया है ना, तो अब उन्हें कोई भी दफन कर देगा। बस ये मसाइल में ऐसी पढ़ूंगा, अब आप जाके उसके बाद में शिकायत कर दीजिएगा कि आपने मसाइल कयामत की बात है, कयामत इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में लोग यही सोच भी सकते थे। हमारे यहाँ का कोई आलिम हो, बड़ी मशहूर शख्सियत हो, तो हम आप आसानी से कह देंगे उन्हें क्या परेशानी है, वो तो इतनी बड़ी शख्सियत है। उनके कबीले वालों ने काम करो, हुसैन को तो कोई भी दफन कर देगा, अब्बास अलमदार भी शहीद हो गए, उन्हें भी कोई भी दफन कर देगा, मगर हमारे सरदार को कोई दफन नहीं करेगा। चलो वैसा किया जाए कि चल के करबला से अपने सरदार का लाश, खुदा आपको ज़ियारत करबला नसीब करे। करबला में गंजे शहीदा है और हुर का मज़ार हुर के कबीले में बहुत दूर है, बहुत दूर है कबीले में। हुसैन इब्न अली के मज़ार से बहुत दूर है, कयामत नहीं आ गई। आने के बाद उमर साहब से कहा अमीर, हम ये चाहते हैं कि हमारे सरदार का लाशा हमारे हवाले कर दिया जाए। एक मर्तबा कहा, उसने सुना अनसुना कर दिया, सुना कर दोबारा फिर कहा, फिर अनसुना कर दिया। तीसरी मर्तबा उन्होंने फिर कहा, उसने फिर अनसुना कर दिया। जब चौथी मर्तबा उसने कहा ना, उन्होंने कबीले वालों ने कहा और उमर साहब ने अनसुना कर दिया, तो अल्लामा रशीद पढ़ते हैं कि जैसी चौथी मर्तबा कबीले वालों ने कहा ना, तो कबीले वालों ने अपने तलवारों के दस्ते पे हाथ रख के कहा कि अमीर, अगर हमारे सरदार के लाशे को नहीं दिया ना अब, तो यहीं पे खून की नदियां बह जाएंगी। ज्यादा खैरियत चाहते हो तो हमारे हवाले हमारे सरदार का लाशा कर दो। बस जैसे ही देखा कि ये हुर के कबीले वालों ने तलवारें फेंकी हैं, अब जो खून खराबा हो सकता है, तो बस जैसे ही उमर साद ने देखा, तो उमर साद ने देख के कहा, अरे जाओ, अरे हुर के लाशे को उठाओ, हुर के लाशे को लेके चले जाओ हुर का लाशा उठाओ। अरे हुर के कबीले वाले हुर का लाशा उठा रहे थे, अरे अपने कांधों पर रख रहे थे। ये मंदिर सैयद सज्जाद देख रहे थे, जिसका जान बेटा मौजूद हो और बाप का लाशा देखो। मेरे माबूद हमारी इबादत को हमारी आवाज़ों पर रहमत करामत शराफ परवरदिगार के वास्ते कोई गम न दे सिवाय मैं परवरदिगार के वास्ते माबूद मजमे इस्लाम को सरबंदी है।